الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کو اپنے چینل دین متین کی سمجھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین وقار، آج انتہائی اہم پیغام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کو درست انداز کے اندر پڑھنا سیکھنا یہ کتنا ضروری و لازم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے سے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کریم بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ سامعین وقار، یہ جتنی بھی فضیلت ہم نے قرآن کریم کی سنی ہے، یہ فضیلت حاصل انسان کو تبھی ہوگی جب انسان درست انداز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھے گا یا درست انداز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ بنیادی طور پر جو ہے نا وہ دو طرح کی غلطیاں جو ہے نا وہ انسان قرآن کریم کو پڑھنے میں کرتا ہے۔ ایک غلطی کا نام لحن جلی ہے، ایک کا نام لحن خفی ہے۔ لحن جلی موٹی اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس طرح کی غلطی قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ہو جائے تو وہ حرام ہوتی ہے اور گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے۔ دوسری غلطی لحن خفی ہے، جو پوشیدہ اور چھوٹی غلطی ہوتی ہے جس سے قرآن کریم کا حسن زائل ہو جاتا ہے، وہ اس کا حکم یہ ہے کہ مکروہ ہوتی ہے۔ اب لحن جلی کون سی غلطی ہوتی ہے؟ لحن جلی ایک اس کی یہ قسم ہوتی ہے کہ انسان حرف کو حرف سے بدل دے۔ مثال کے طور پر قل، دو نقطوں والے کاف والا قل، اس کا مطلب ہے فرمائیے۔ اگر اس کو یہ دو نقطوں والے کاف کو پر پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ دو نقطوں والے قاف کو موٹا نہیں پڑھتا بلکہ باریک پڑھتا ہے، کل کر دیتا ہے، یہ کل یہ کشک والا کاف بن جاتا ہے۔ اب حرف کو حرف سے بدلا، معنی بدل گیا، اس کا مطلب ہو گیا کہ کھاؤ۔ تو اب معنی بدلا، مفہوم بدلا، تو قرآن کریم جو ہے نا وہ انسان قرآن کریم پڑھنے کے باوجود الٹا گناہ کما رہا ہے۔ تو حرف کو حرف سے بدلا تو یہ لحن جلی ہوئی، تو یہ حرام ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسری جو بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ حرکت کو حرکت سے بدل دینا۔ جیسے سورۃ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اگر کوئی بندہ انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دیتا ہے تو معنی بدل گیا، تو یہ حرام فعل کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کے علاوہ تیسری قسم غلطی اور کہ حرف یا حرکت کو جہاں لمبا کرنا تھا وہاں لمبا نہیں کیا، جہاں لمبا نہیں کرنا تھا وہاں لمبا کر دیا، تو یہ بھی مطلب لحن جلی کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قال، اس نے کہا، اب کوئی بندہ اس کو قالا کر دیتا ہے، اب یہ غلطی بن گئی۔ کانا تھا، اس کو کانا بنا دیا، نون کو لمبا کر دیا، قالا کی قالا، لام کو لمبا کر دیا۔ اب یہ جہاں پہ لمبا نہیں کرنا تھا وہاں لمبا کر دیا، جہاں نہیں کھینچنا تھا وہاں کھینچ دیا، اب یہ لحن جلی ہوگی۔ لحن جلی معنی کو بگاڑ دیتی ہے، معنی کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے اور مفہوم بدل دیتی ہے، گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی غلطیاں تھیں جو انسان کو قرآن کریم پڑھتے وقت محتاط رہنا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ان غلطیوں سے اجتناب نہیں کرتا تو انسان جو مذکورہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں قرآن کریم کی، وہ فضیلت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن الٹا ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو یقینی بات ہے اگر بندہ ان غلطیوں کی طرف
توجہ نہیں کرے گا، ان غلطیوں کی پرواہ نہیں کرے گا، ان غلطیوں کو سیکھے گا نہیں، تو قرآن پڑھنے کے باوجود گناہ کمائے گا، تو قرآن الٹا انسان کے اوپر لعنت کرے گا۔ شاید انسان سوچ رہا ہو کہ شاید مجھے ثواب مل رہا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس فضیلت، قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو درست تلفظ سیکھنا اور غلطیوں سے پاک اور صاف کر کے پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس طرح دوسری غلطی جو لحن خفی ہوتی ہے، یہ ہلکی اور پوشیدہ غلطی ہوتی ہے، اس کا حکم مکروہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی غلطی جو قرآن کریم کا حسن ختم کر دیتی ہے، خوبصورتی ختم کر دیتی ہے، لیکن یہ کہ اس غلطی سے معنی نہیں بگڑتا، معنی خراب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انسان کو قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنے کے لیے اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے نا وہ درست انداز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں لفظ کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔